یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے۔ وہاں ایک لڑکی رہتی تھی، نام تھا عائشہ۔ بہت ہی نیک، سیدھی سادی اور عبادت گزار۔ اس کے والدین بھی دیندار تھے اور انہوں نے عائشہ کی پرورش بڑے پیار اور احتیاط سے کی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اس کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ شروعات میں اسے لگتا جیسے کوئی رات کو اس کے پلنگ کے پاس بیٹھا ہے۔ کبھی کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، مگر نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ دھیرے دھیرے حالات اور بگڑنے لگے۔ وہ اپنے والدین سے کہتی، مجھے رات کو کوئی جگاتا ہے، میری سانس رکنے لگتی ہے، کبھی کوئی میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مگر اس کے والدین اسے اس کا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ پھر اچانک عائشہ نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اس کا چہرہ پیلا رہنے لگا اور آنکھوں سے نیند غائب ہوتی چلی گئی۔ ایک دن اس کی والدہ نے دیکھا کہ عائشہ بے ہوش پڑی ہے، اس کا جسم کانپ رہا ہے اور اس کی زبان سے عجیب عجیب الفاظ نکل رہے ہیں۔ فوراً محلے کے ایک نیک اور تجربہ کار عالم مولانا صاحب کو بلایا گیا۔ مولانا صاحب نے اس پر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ البقرہ کی آیت پڑھی، عائشہ کا جسم جوڑ جوڑ سے ہلنے لگا اور اس کی آواز بدل گئی۔ اب جو آواز آئی وہ مردانہ تھی۔ یہ لڑکی میری ہے، میں اسے کسی اور کو کبھی نہیں دوں گا۔ مولانا صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا، تو کون ہے؟ جواب آیا، میں ایک جن ہوں، کئی سالوں سے اس لڑکی پر عاشق ہوں۔ اس وقت پورے گھر میں خوف چھا گیا۔ والدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مولانا صاحب نے لگاتار 7 دن تک عائشہ کا روحانی علاج کیا، قرآن کی تلاوت، اذکار، آیت الکرسی اور دم درود کے ساتھ۔ 7ویں دن ایک بار پھر وہ جنن بول اٹھا، میں جا رہا ہوں، آگ مجھے جلا رہی ہے، اب اس کے قریب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ عائشہ دھیرے دھیرے صحت یاب ہونے لگی۔ اس کی نیند ٹھیک ہو گئی، چہرہ دوبارہ تازہ ہو گیا اور اس نے پھر سے نماز شروع کر دی۔ آج عائشہ ایک خوشحال زندگی بتا رہی ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اگر میں نے قرآن کا سہارا لیا ہوتا اور میرے والدین کسی عامل کی بجائے کسی پیر یا جادوگر کے پاس چلے جاتے تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنات کا سایہ ایک حقیقت ہے، مگر اگر ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، نماز قائم کریں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں تو کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی جادوگر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھیے، جنات الگ الگ شکلوں میں آتے ہیں، کبھی انسانوں کی صورت میں، کبھی جانوروں کی شکل میں، اور اکثر وہ ہوا میں گھومنے والے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ لیکن جب وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو خاص طور پر عورتیں عجیب جسمانی کیفیت محسوس کرتی ہیں، جیسے جسم میں سوئیاں چبھنا، سر کا بھاری ہو جانا یا کسی اجنبی موجودگی کا احساس۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو فوراً روحانی علاج شروع کر دینا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ جنات شیطانی راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ نیند کے دوران کوئی عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، چہرے پر یا ناک کے نیچے جلن یا سناپن ہوتا ہے۔ شادی میں بار بار رکاوٹ آتی ہے، جبکہ کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی۔ شادی شدہ زندگی میں ٹھنڈا پن، جھگڑے یا نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری، بے چینی یا تھکاوٹ ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ جنات اکثر انسان کے خوابوں میں آنے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ اس کی زندگی پر قبضہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ تنہائی میں محسوس ہوتے ہیں، راتوں کو سانس کا رک جانا، جسم کا سن یا بھاری ہو جانا یا کسی سائے کا احساس ہونا۔ یہ سب نشانیاں ہیں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی جن، خاص کر نر جن، کسی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے جسم پر قابض ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی مادہ جن بھی مردوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور ان کی شادی یا رزق میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے۔ جنات حقیقت ہیں اور ان کا انسانوں سے تعلق کئی بار خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، مگر ایمان، صبر اور نیک عمل کے ذریعے ہم ان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ متاثر ہیں تو خود کو اکیلا مت سمجھیے۔ اللہ سے رجوع کریں، قرآن پاک سے علاج کریں
اور کسی نیک اور تجربے کار عالم سے ضرور مشورہ کریں۔ ایسے معاملوں میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ متاثرہ شخص دوسروں کے سامنے بات کرتے ہوئے شرماتا ہے یا لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب واقعات سچے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ متاثرہ عورتیں جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو تمام رپورٹس نارمل آتی ہیں، دوائیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ مسئلہ جسمانی نہیں روحانی ہوتا ہے۔ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو کر خاص حصوں میں درد، جلن اور کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر پریشانی کا حل اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ قرآن پاک نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ شفا بھی ہے۔ یہ سب سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوسی کفر ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے قرآن کا سہارا لیں، نماز قائم کریں اور گناہوں سے بچیں تو کوئی شیطان، جن یا جادوگر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر شیطانی اثر، جنات اور جادو کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو دین کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایمان، سکون اور اللہ کی قربت کا نور ہو؟ تو یقین مانیے، آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ یہ چینل صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے، بلکہ ایک راستہ ہے قرآن سے جڑنے کا اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے روشن کرنے کا۔ یہاں آپ کو ملے گا جنات اور جادو سے حفاظت کے آزمائے ہوئے وظیفے، روزمرہ کی پریشانیوں کا آسان اسلامی حل، عورتوں، مردوں اور بچوں کے لیے بہترین اسلامی باتیں، اور زندگی کو حقیقی طور پر بدل دینے والے سچے اسلامی واقعات۔ شاید آپ کا ایک سبسکرائب کسی اور کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کا ایک کلک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔